بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر سید مقبول حسین ہے اور کووڈ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر ہر چیز ہی جان رہا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مریض آ کے ڈاکٹر کو ایجوکیٹ کرتا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. مجھے یاد ہے کہ کرونا کے پیشنٹ جب انیشلی میرے پاس آنے شروع ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کمپلین کی کہ سر جو ہے وہ کرونا میرا ٹھیک ہو گیا ہے لیکن اب میرے سر کے بال بہت جھڑ رہے ہیں. تو ایک نے کی میں نے بادر نہیں کیا کہ شاید یہ کوئی اور مسئلہ ہو، شاید کس کا کوئی ہیئر پرابلم ہو، شاید کوئی اور فیکٹر ہو. دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا. جب بہت سارے لوگوں نے مجھے یہی بات آ کے کہی کہ جی ہمارے روٹین سے بہت زیادہ بال جھڑ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ اس کو دیکھا تو جائے کہ واقعی کیا کرونا بال کو کم کر رہا ہے ایسی بات کہ نہیں. تو جب اس کو پڑھا دیکھا تو یہ تو واقعی ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو پوری دنیا میں بڑی اس وقت توجہ دی جا رہی ہے، اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ پھر آج ہم بھی اس میں ویڈیو بنا کے اپنے پیشنٹس کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس کا کیسے حل کرنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ریئلٹی ہے، ہوتا ہے کہ کرونا کے پیشنٹس کے اندر جو ہے ریکوری کے بعد وہ بال جو ہے وہ جھڑتے ہیں. کچھ لوگوں کے اندر، سب کے اندر ضروری نہیں ہے. نارملی جو روٹین ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بال روزانہ 100 بال جو ہے اس سے کم بال روزانہ آپ کے جھڑتے ہیں. جب 200 سے زیادہ بال جھڑتے ہیں تو اس کو آپ جو ہے سیریس لیتے ہیں، اس کو آپ نوٹس کرتے ہیں. تو کرونا کے پیشنٹس کے اندر ایک دن میں 400 یا اس سے زیادہ بال بھی جھڑ سکتے ہیں، یعنی نارمل سے 4 گنا زیادہ بال جھڑتے ہیں اس کے اندر. اس کی وجوہات جو ہیں وہ کئی ہو سکتی ہیں جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے. اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ سٹریس ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر لازمی سٹریس آتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ بیماری اتنی پرولونگ کر جاتی ہے کہ وہ سٹریس جو ہے یقیناً بہت ایک لیول تک پہنچ جاتا ہے اور ڈپریشن تک چلا جاتا ہے، خدا نہ خواستہ بہت ساری معاملات خرابی کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ بہت سٹریسفل کنڈیشن ہے. تو سٹریس ایک بڑا اہم فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے ہیئر فال ہوتا ہے. پھر اس میں کرونا کے پیشنٹس کے اندر بھوک جو ہے وہ اکثر لوگوں کی بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی نیوٹریشن کا جو سٹیٹس ہے وہ کم ہو جاتا ہے. خوراک وہ نہیں لے پاتے، اگر لیتے ہیں تو وہ بیلنسڈ ڈائٹ نہیں لے پاتے جس کے اندر جو ہے وہ پروٹین پراپر نہیں ہوتی، جس کے اندر وٹامنس کی کمی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں، اور وہ بعض اوقات زیادہ لمبے عرصے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ نیوٹریشن جو کم ہوتی ہے اس سے بھی بال جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. پھر جو آپ کی ہائیڈریشن ہے، جو آپ پراپر فلوئڈ آپ کو لینا چاہیے، پانی لینا چاہیے، جوسز لینے چاہیے، وہ آپ پراپر نہیں لیتے تو ہائیڈریشن میں کمی بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. پھر اس بیماری کی وجہ سے انفلیمیشن ہوتی ہے. انفلیمیشن جو ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے جو بال ہیں کمزور ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک چیز میں نے اور نوٹس کی کہ یہ جو پیشنٹ ہیں ان کے فوراً بال نہیں جھڑتے، بلکہ جب کرونا سے وہ ریکور ہو جاتے ہیں تو ان کی ریکوری کے 1 سے 3 مہینوں کے بعد یہ بال جھڑتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس بیماری کے دوران جو بال ہیں، جس وہ ان کی گروتھ ہوتی ہے نا پراپر، جس فیز سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ میچور بال 1 سے 3 مہینوں کے اندر ہوتے ہیں. تو جب وہ 1 سے 3 مہینوں کے اندر میچور بال ہوتے ہیں تو وہ ہیلدی بال نہیں ہوتے. تو وہ ہیلدی بال نہیں ہوتے تو وہ پھر گرتے ہیں. اسی وجہ سے کرونا کے فوراً بعد ہیئر فال نہیں ہوتا، بلکہ 1 سے 3 مہینوں کے بعد ہیئر فال ہوتا ہے. اب اگر کسی کو ہیئر فال ہو رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ ہم بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں. آپ تسلی رکھیں کہ عام طور پہ یہ 3 سے 6 ماہ بعد یہ بال جھڑنے بند ہو جاتے ہیں اور آپ کے ہیلدی جو ہیئر ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں. تو اس میں پریشانی والی بات بالکل نہیں ہے. یہ ٹیمپریری عارضی ہیئر فال ہے جو کہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے وداؤٹ اینی میڈیکیشن. یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اس میں پریشانی والی نہیں، یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ہو جائے تو آپ نے اپنی خوراک کو، کرونا کے اندر بھی اپنی خوراک کو، اور اس سے باہر آ گئے، اس بیماری سے باہر آ گئے تب بھی اپنی خوراک کو بہت اچھا رکھنا ہے. بیلنس ڈائٹ رکھنی ہے جس کے اندر آئرن کا خیال رکھنا ہے. آپ نے آئرن جو ہے وہ پراپر مقدار میں ہو، وٹامنس شامل ہوں. آپ نے جوسز کا استعمال کرنا ہے، ویجیٹیبل سبزیاں آپ نے کھانی ہے، فروٹس کا استعمال کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے اپنی ڈائٹ کے اندر شامل رکھنی ہیں. جو ڈرائی فروٹس ہیں یہ بڑے اچھی چیز ہے اور اس کا بھی استعمال کیا جانا چاہیے. اس سے بھی یہ جو ہے گروتھ ان کی ہیئرز کی زیادہ اچھی ہوتی ہے اور ہیئر فال کم ہو جاتا ہے. پھر جب ہیئر فال ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آپ آئلنگ نہ زیادہ کریں. وہ ہمارے عادت ہے نا آئلنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، تو وہ آئلنگ کرنے سے بھی کیا بال جو ہے وہ زیادہ جھڑتے ہیں. تو اس دوران جو ہے وہ آئلنگ زیادہ نہ کی جائے.
پھر کچھ شیمپوز جو ہیں وہ سلفیٹ فری شیمپوز ہیں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، ان کو استعمال کر لیں. ان سے اینٹی ہیئر فال شیمپو اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ بعض لوگوں کو ڈینڈرف کا بہت ایشو ہوتا ہے، تو یہ ڈینڈرف کے معاملات جب اس کے ساتھ ملیں گے تو پھر اور زیادہ ہیئر فال ہوگا. تو کوشش کریں کہ وہ ڈینڈرف کے معاملات جو ہیں ان کو بھی حل کر لیں فوراً، اس کے لیے شیمپو کا استعمال کریں یا آپ اپنے ڈرماٹولوجسٹ سے کنسرن کریں. اگر ان ساری چیزوں کے باوجود بھی آپ کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں تو پھر یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو کسی نہ کسی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، وہ دیکھے اور وہ دیکھ کے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرے. لیکن عام طور پہ کرونا کی وجہ سے جو ہیئر فال ہوتا ہے وہ ریورسیبل ہوتا ہے، وہ عارضی ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں. یہ 3 سے 6 مہینوں کے اندر خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. بہت شکریہ.